بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب کے دعائیں سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم كل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات پر محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے بالاخص وہ مومنین جو دور دراز علاقوں سے امام حسین کی محبت میں اتنا سفر کیا خدا ان کے سفر کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما اور ان سب کی قسمت میں امام حسین کی شفاعت کو نصیب فرما قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد تقریباً آج 9ویں مجلس ہے عنوان تھا ولایت نظری اور ولایت عملی ولایت نظری نظریے کا نام ہے ولایت عملی
اس نظریے کو اپنے وجود پر نافذ کرنے کا نام ہے۔ جو نظریہ اہل بیت کا تھا، اس نظریے کو امام حسین کربلا میں نافذ کرنے کے لیے گئے تھے کہ کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک سویلائزیشن ہے، کربلا ایک تمدن ہے کہ جس کو کمپلیٹلی آ کر امام زمانہ نافذ کریں گے۔ یعنی اگر اسلام سے کربلا نکال دیں تو اسلام میں وہ نظریہ سمجھ نہیں آتا جسے امام حسین سمجھانا چاہتے تھے۔ مومن سوچے کہ کائنات میں سب سے عظیم ترین شخصیت وجود امام حسین، اور کیا امام حسین صرف اس لیے کربلا جا رہے ہیں کہ ایک شرابی حاکم حکومت پر آ چکا، اور کیا یہ قیمت تھی کہ امام حسین اس کی بیعت نہ کرنے کے لیے اپنا پورا گھرانہ اس راہ میں لگا دیں؟ خود بھی قربان ہو گئے، بھائی کو قربان کیا، 4 سالہ سکینہ قربان ہوئی، 6 مہینے کا علی اصغر قربان ہوا۔ تو جب ہدف بڑا ہوتا ہے تو قربانی بھی بہت بڑی دی جاتی ہے۔ تو جب تک آپ ہدف کو نہیں سمجھیں گے تب تک کربلا کا میسج جو ہے وہ رائیگاں چلا جائے گا۔ تو ہدف امام حسین کیا تھا؟ ہدف یہ تھا کہ پوری کائنات میں اللہ کی ولایت کو نافذ کیا جائے۔ جب تک ولایت اللہ نافذ نہ ہو، اور ابھی تک امام زمانہ کو پردہ غیب میں رکھا گیا، کیونکہ ہر زمانے میں لوگوں نے اپنے اماموں کی قدر و قیمت کو نہیں جانا ہے۔ بات صرف دوسرے مسلمانوں کی نہیں ہو رہی، بات اپنوں کی بھی ہو رہی ہے کہ جو امام کو امام مانتے تھے، 14 سال آپ کا ایک امام زندان میں رہتا ہے، لیکن کوئی شیعہ مولا کو بچانے نہیں جاتا۔ 2 اماموں کی زندگی فوجی چھاونیوں میں گزر جاتی ہے، اتنی اجازت نہیں کہ کسی سے ملیں، یہاں تک کہ گھر کے دروازے پر وقت کے سپاہی کھڑے ہوتے تھے۔ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ امام کے ساتھ جاتے تھے۔ کس سے مل رہے ہیں؟ رپورٹ لکھی جاتی تھی۔ یعنی گویا کرفیو کی زندگی آپ کے اماموں نے گزاری۔ اس زمانے میں بھی شیعہ تھے لیکن اماموں کی مدد نہیں کی۔ تو خدا نے کہا میں ایک چراغ کے بعد دوسرا چراغ بھیجتا رہا، لیکن لوگوں نے قدر نہیں کی اور وقت کے ظالم چراغوں کو بجھاتے رہے۔ اب آخری چراغ ہے مہدی زہرا کا چراغ، آخری چراغ ہے حجت خدا کا چراغ۔ اگر یہ بھی ظاہر ہو گیا، اسے بھی شہید کر لیا جائے گا، پھر کائنات کی جو آخری کرن ہے جو امید کی وہ بھی بجھ جائے گی، پھر اس کائنات میں نظام اسلامی کیسے نافذ ہوگا؟ تو لہٰذا خدا نے اس امام کو غیب کے پردے میں بھیج دیا کہ اب جب تک تو تیار ہو نہیں جاتا تب تک میں غیب کا پردہ اٹھاؤں گا نہیں۔ جب تک تمہارے اندر قابلیت نہیں آتی، اس تو سے مراد صرف شیعہ نہیں ہے، اس تو سے مراد اہل سنت بھی ہیں، مسیحی بھی ہیں۔ اس کائنات میں ہر آزاد فکر رکھنے والا وہ بندہ ہے جو کائنات میں انصاف کو چاہتا ہے، جو کائنات میں عدل کو پسند کرتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ عزت و عفت و حیا کی زندگی گزاریں۔ لہذا ہر انسان سزا دے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ خدایا اپنے منجی کو بھیج دے، اسے بھیج دے جو کائنات میں نظام الہی کو نافذ کرے۔ تو مسیحی کسی عیسیٰ کے منتظر ہیں، بودائی کسی بودا کے منتظر ہیں، اور مسلمان کسی مہدی کے منتظر ہیں۔ تو انتظار انسان کی فطرت میں نظر آتا ہے، یہ بات اور ہے کبھی غلط شخص کا انتظار کرتا ہے، اور یہ تیری خوش نصیبی ہے کہ تو حقیقی فرد خاص کا انتظار کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ میں ظہور کو قریب کیسے لا سکتا ہوں؟ آج بھی گفتگو ہو رہی تھی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ذرا ان پہ غور و فکر کیا کرو کہ مثلا 4-5 سال سے یا جب سے عراق میں 40 کا موسم شروع ہوا ہے تب سے آپ کو نظر آتا ہوگا کہ شیعت میں ایک عجیب جذبہ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ جس طرح کسی سلائے ہوئے شخص کو اٹھایا جائے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مشہد شیعہ جاتے تھے، بس شیعہ جاتے تھے،
مدینے جنت البقیع جاتے تھے بس شیعہ جاتے تھے، لیکن اربعین میں تجھے ایک رنگ نظر آتا ہے، اور وہ رنگ شیعہ سنی کا رنگ نہیں ہے، وہ رنگ حسینیت کا رنگ ہے۔ کہ میں نے بڑے بڑے اہل سنت کے مولاناز کو دیکھا جو وہاں پہ زیارت کرنے آ رہے ہیں، ہندو نظر آئے، انگریز نظر آئے، مسیحی نظر آئے، تو گویا خدا نے کربلا میں ایک ایسی کشش بنا دی ہے کہ ہر آزادی چاہنے والا، ہر عدل کو پسند کرنے والا انسان کربلا کی طرف کھنچتا ہوا جا رہا ہے۔ یعنی وہی کشش جو خدا نے علی ابن ابی طالب کے وجود میں رکھی تھی کہ علی سے محبت صرف شیعہ نہیں کرتے، ہر بندے کے وجود میں مولا سے محبت نظر آتی ہے۔ اسی طرح کربلا کی ریگولیشن کی طرف ہر بندہ کھنچتا ہوا جاتا ہے کہ میں نے کہا اگر کربلا جاتے ہو تو بندے کا مزاج بدلتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے شہر میں الگ مزاج رکھتا ہے، لیکن جو اربعین پہ جا چکے ہیں انہیں پتا ہوگا وہاں پہ فطرت بشریت بدل جاتی ہے۔ فطرت انسان یہ ہے کہ انسان سیلفش ہوتا ہے، وہ ہر چیز اپنے لیے چاہتا ہے، وہ اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، اسے پیاس لگے سب سے پہلے خود پانی پینا چاہتا ہے، نرم بستر کو پسند کرتا ہے، اچھی سواری کو پسند کرتا ہے، 1 کلومیٹر کے لیے بھی پیدل چلنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہی انسان جو کربلا چلا جاتا ہے، اسے منتیں کی جاتی ہیں گاڑی پہ بیٹھ جا، کہتا ہے نہیں میں پیدل چلنا پسند کروں گا۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ یہ دعا امام زمانہ کا اثر ہے کہ کربلا کائنات کے دلوں کو جوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ کربلا میں جذبہ ایثار آپ کو نظر آتا ہے کہ پیاسا خود کھڑا رہتا ہے لیکن ہاتھ میں پانی ہوتا ہے کہ پہلے تو پانی پی لے۔ بندہ وہاں بستر کی نرمی کو نہیں دیکھتا، کہتا کسی بھی زمین پہ بس جگہ مل جائے، ایک رات گزاروں اور جلدی سے حسین کی زیارت کو پہنچ جاؤں۔ یہ کون سا جذبہ ہے؟ یہ کربلائی جذبہ ہے، یہ ایثار کا جذبہ ہے۔ ہر بندہ گھر میں سونا پسند کرتا ہے، لیکن کربلا جاتے ہو تو لوگوں کے ارے عراقی تو یہی ہیں، لیکن اربعین میں کیوں بدل جاتے ہیں؟ دوسرے موسم میں جاؤ یہ جذبہ نظر نہیں آتا، صرف اربعین کے موسم میں یہ جذبہ نظر آتا ہے کہ اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، فری میں لوگوں کے کپڑے دھوتے ہیں، آ جاؤ میں تیرے پاؤں دباتا ہوں، آ جاؤ میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں۔ یعنی کربلا میں ہر فرد علی کی صفت میں نظر آتا ہے۔ وہی جذبہ ایثار جو اہل بیت کے وجود میں تھا کہ خود پانی نہیں پی رہے لیکن ہور کے پورے لشکر کو حسین پانی پلا رہے ہیں۔ یہی جذبہ ایثار کے رات کے اندھیروں میں مولا نکلتے ہیں اور یتیموں اور غریبوں میں جا کے کھانا بانٹ کر آتے ہیں۔ یہی جذبہ آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے، یعنی کربلا میں ہر فرد میں عباس کا رنگ نظر آتا ہے۔ تو میں کربلا نہیں ہوتی بلکہ یہ حکومت مہدی کا اثر نظر آتا ہے کہ جب مولا حکومت نافذ کریں گے ہر بندے میں یہی جذبہ ہوگا جو تجھے اربعین کے 7-8 دنوں میں نظر آتا ہے کہ ہر بندہ ہر محبت کو نکال کے بس اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، کہیں پیاسا مل جائے پانی پلانا چاہتا ہے، کہیں بھوکا مل جائے کھانا کھلانا چاہتا ہے، کہیں تھکا ہوا ٹوٹا ہوا مل جائے اسے گھر میں بستر دینا چاہتا ہے، کہیں کسی کا لباس پھٹا ہوا ملا اسے اپنا لباس دینا چاہتا ہے۔ تو کربلا رنگ حسین اور حکومت مہدی کا نام ہے، یعنی مولا مہدی کی حکومت بھی اگر رنگ میں نظر آتی ہے تو وہ حسین کی کربلا سے نظر آتی ہے۔ ہماری درسگاہ کربلا، کربلا کربلا، کربلا، یہ چیزیں کسی فرد کا وہم و گمان نہ رہے کہ یہ چیزیں آٹومیٹک ہو رہی ہیں۔ صدیوں سے کربلا تھی لیکن ابھی اربعین میں یہ رنگ کیوں آیا؟ صدام سے پہلے بھی کربلا تھی لیکن ابھی یہ جذبہ کہ اچانک سے شیعہ ہو سنی ہو مسیح ہو ہر بندہ کھنچتا ہوا جا رہا ہے۔ تو تصور کرو کہ خدا تجھے مہدی کے ظہور کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں مومنوں کو کہتا ہوں کہ کربلا میں
رنگ نسل کی تفریق نہیں تھی. کربلا میں شیعہ بھی تھا، کربلا میں سنی بھی تھا. حبیب ابن مظاہر شیعہ تھا، جناب زہیر شیعہ نہیں تھا، عثمانی مکتب کا تھا. اتنا دور بھاگ رہا تھا کہ پورے سفر میں غلام کو کہتا تھا خیمہ دور لگانا، کہیں میرا سامنا حسین کے ساتھ نہ ہو جائے. کئی میل یہ قافلے ساتھ ساتھ چلتے رہے، لیکن یہ دور بیٹھ جاتا تھا کہ کہیں حسین سے سامنا نہ ہو جائے اور حسین مدد نہ مانگ لے کہ چلو میرے ساتھ، نبی کا نواسہ ہے، میں جواب دوں تو کیسے دوں. لہٰذا دور بھاگ رہا تھا. اور امام حسین جانتے تھے جب تک زہیر نہیں آئے تو میری کربلا پوری نہیں ہوتی. کشتی نوح کی مثال دی امام حسین کی کشتی کہ سفینۃ النوح و مصباح الہدیٰ، کہ جس طرح نوح نے اپنی کشتی میں ہر نسل کا بندہ بٹھایا تھا، حسین نے کربلا میں ہر رنگ کے بندے کو لایا. کربلا میں عثمانی مکتب بھی ہے، کربلا میں حبیب جیسا شیعہ بھی ہے، کربلا میں وہب کلبی جیسا مسیحی بھی ہے، کربلا میں سفید رنگ والا بھی ہے اور جون جیسا کالے رنگ والا بھی ہے. ہر شے کو امام کربلا میں جمیٹ رہے اور سمیٹ رہے. کربلا میں عورت بھی ہے، کربلا میں مرد بھی ہے، کربلا میں 4 سالی بچی بھی ہے اور کربلا میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے. کربلا میں عباس جیسا جوان بھی ہے اور کربلا میں سعید جیسا بوڑھا شخص بھی ملتا ہے. مطلب کربلا کسی ایک مکتب سے تعلق نہیں رکھتی، کربلا ہر رنگ اور ہر نسل والے کی ہے. کیونکہ جب امام ظہور کریں گے تو ظہور میں صرف شیعہ شرکت نہیں کریں گے، ہر رنگ اور نسل والا فرد آئے گا اور امام کے ہاتھوں میں ہاتھ دے گا اور حکومت الہی کو نافذ کرے گا. تو اگر کہیں پہ جھلک دیکھنی ہے کہ جب مولا ظہور کریں گے لوگ جوک در جوک امام کے پاس کیسے جائیں گے، تو ذرا کربلا کی واک کو دیکھ لیا کرو کہ جس طرح لوگ حسین کی زری کی طرف جا رہے ہیں، اسی طرح جب زہرا کا لال کعبے کی دیوار سے آواز دے گا. اور یہ بھی عجیب ہے، جب امام تعارف کرواتے ہیں تو اپنا تعارف نبی سے نہیں کروائیں گے، علی سے نہیں کروائیں گے. فرمائیں گے میں اسی کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں بے دردی سے مارا. اپنا تعارف حسین سے کروائیں گے کیونکہ یہ حسین ہے جس نے شیعت کو بچایا. یہ مولا حسین ہے جس کی عزاداری کے ذریعے چپے چپے پہ حسین کی صدائیں گئیں کہ امام رضا جب محرم کا مہینہ آتا امامہ اتار دیتے، ننگے پاؤں ہو کے بازاروں میں چلتے، خاک اپنے سر پہ ڈالتے. لوگوں نے کہا فرزند رسول کیا ہوا، گھر میں انتقال ہو گیا، بیٹا دنیا سے چلا گیا. فرمایا نہیں، کربلا میں دادا حسین کو شہید کیا گیا تھا. کسی نے کہا فرزند رسول رو اس طرح رہے ہیں جس طرح کل آپ کے دادا شہید ہوئے. کہ خدا کی قسم ہے اگر میں اس طرح غم نہ مناتا تو جس طرح تو غدیر کو بھول گیا تھا اسی طرح تو کربلا کو بھول جاتے. تو شیعہ اگر جلوس نکالتے ہیں، گلی گلی جاتے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ تم بھولنا بھی چاہو ہم تجھ سے حسین بھلانے نہیں دیں گے. تم بچوں سے حسین کتنا چھپاؤ، ہم تیری گلی سے حسین حسین کر کے گزریں گے تاکہ اس کے کانوں میں حسین کی آواز پڑے اور یہ تجھ سے پوچھے یہ کس حسین کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کون سا حسین ہے جسے کربلا میں 3 دن کی پیاس میں شہید کر دیا گیا تھا. تو مجبوری میں تجھے کہنا پڑے گا نواز رسول تھا. تو یہ بچہ بھی پوچھے گا جس نبی کے تو کلمے پڑھے، جس کی جوتیوں کو سینے سے لگائے، جس کے تو میلاد مناتا ہے، بھلا اس نبی کے نواسے نے ایسا کیا کیا تھا کہ اسے کربلا کے میدان میں بے دردی سے مارا گیا. تو پوچھے گا اس کا قاتل کون تھا، تجھے بتانا پڑے گا ایک تھا جس کا نام یزید تھا. پھر یہ بچہ پوچھے گا اگر یزید تھا تو یزید کو یزید بنایا کس نے تھا، اسے بٹھایا کس نے تھا. تو حسین انسان کو کس طرح ہدایت دیتا جا رہا ہے کہ صدیوں سے جن چہروں کو چھپایا گیا حسین ان چہروں سے نقاب اتارنے کا نام ہے. حسینیت نقابیں اتارتی ہے. ان کو خطرہ نہ آپ کے جلوس سے ہے، ان کو خطرہ نہ آپ کے ماتم سے ہے. کہتے ہیں ماتم کرو لیکن یزید پہ لعنت نہ کرو. کیوں لعنت نہ کرے؟ کہتے ہیں اگر یزید پہ لعنت کرو گے تو بچے پوچھیں گے یہ کون تھا. فرق ہے شیعہ میں اور دوسرے مسلمانوں میں، یزید پہ ہر فرد لعنت بھیجتا ہے
ہر مسلمان جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی یزید پہ لعنت بھیجتا ہے. سب کہتے ہیں یزید لعنتی ہے، لیکن ایک فرق ہے، شیعہ یزید پر بھی لعنت بھیجتا ہے اور شیعہ ساتھ میں سوال بھی کرتا ہے کہ یزید کو یزید بنایا کس نے تھا. زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد. تو کربلا کو سمجھو، کربلا ریگولیشن کا نام ہے. کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک تسلسل حکومت امام زمانہ ہے. یعنی اگر بولا جائے کہ مولا کی حکومت کا پہلا جھنڈا اگر کہیں پہ لگا تھا تو وہ کربلا میں لگا تھا. کربلا میں کتنے شیعہ ہوں گے ذرا سوچ کے بتائیے. اچھا کربلا سے پہلے چلتے ہیں. مولا علی جب مسجد میں خطبہ دیتے تھے کتنے شیعہ تھے؟ شیعہ بے معنی حقیقی شیعہ. کچھ وہ ہیں جو مولا علی کو خلیفۃ المسلمین مانتے تھے اور کچھ مالک اشتر جیسے تھے جو علی کو علی ولی اللہ مانتے تھے. دونوں لفظوں میں فرق ہے. ایک مولا کو خلیفۃ المسلمین یعنی سلیکٹڈ بائی پیپل، لوگوں نے سلیکٹ کیا. علی ولی اللہ کا مطلب ہے لوگوں نے سلیکٹ نہیں کیا، اللہ نے سلیکٹ کیا ہے. دونوں نظریوں میں بڑا فرق ہے. خلیفۃ بلا فصل کا مطلب یہ ہے خلیفہ ہم بہت سارے لوگوں کو مانتے ہیں، لیکن ان کو خلیفہ ماننے میں اور مولا علی کو خلیفہ ماننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مسلمانوں کے بھی خلیفے گزرے، ہم بھی ان کو مسلمانوں کا خلیفہ مانتے ہیں، لوگوں نے چنا. جس طرح پاکستان میں لوگ عمران خان کو چن لیتے ہیں تو ہم بھی تو اسے مانتے ہیں نا. یہ نہیں کہ عمران خان کو ہم نہیں مانتے، لوگوں نے چنا ہے، ہم مان رہے ہیں. لیکن یہ لوگوں کا چنا ہوا ہے، اللہ کا چنا ہوا نہیں. یہی فضیلت علی ابن ابی طالب ہے کہ مولا کو اللہ نے چنا تھا. جس طرح عیسیٰ، موسیٰ، نوح، ابراہیم، اسماعیل کو چنا، اسی طرح علی ابن ابی طالب کو چنا. اور جسے لوگ چنتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کی اطاعت واجب ہو، لیکن جسے اللہ چنتا ہے اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے. اس کی اطاعت ایسے ہی ہے جیسے رسول کی اطاعت ہے. کہ میں نے کہا ہر اہل بیت کے چاہنے والا یہ آیت قرآن کی یاد کر لے. یہ تماچا ہے ان لوگوں پر جو مولا علی کی ولایت کو نہیں مانتے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. جا کر پوچھی ہر مفتی سے، ہر مولوی سے، یہ تین اطاعتیں کون سی اطاعتیں ہیں؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. بغیر وقفے کے خدا نے تین اطاعتوں کو لایا. یعنی جیسی میری اطاعت ویسی مصطفیٰ کی اطاعت اور ویسی ہی اولی الامر کی اطاعت. تو جب جہاز میں، بس میں، مسجد میں، مجلس میں کوئی مفتی ملے نا، اس سے پوچھنا اللہ کی اطاعت تو سمجھ میں آ گئی، رسول کی اطاعت تو سمجھ میں آ گئی، یہ تیسرا کون ہے جس کی اطاعت ایسے جیسے رسول کی اطاعت؟ واو واو کا فرق ہے. اس کی اطاعت ایسے جیسے اللہ کی اطاعت. خدا نے تین اطاعتوں کو ہر بندے پہ، ہر ذی شعور پہ خدا نے واجب کیا ہے. تو ہمیں اللہ کی اطاعت سمجھ میں آتی ہے، ہمیں رسول کی اطاعت سمجھ میں آتی ہے. اب بتاؤ یہ تیسری اطاعت کس کی ہے؟ تو مسلمان اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹتا پر قرآن کی آیتوں کی تفسیر کو پیچھے کر دیتا. فرمایا تیسری، سب نے لکھا تیسری اطاعت ہے اولی الامر منکم، جو تم میں سے حاکم بنے اس کی اطاعت واجب ہے. ٹھیک ہے، اس نظریے کو 2 منٹ کے لیے مان لیا جاتا ہے. پہلے خلیفے وقت کے حاکم بنے، مسلمانوں پر اطاعت واجب ہے. اور جب ہم اعتراض کرتے ہیں کہ مختلف خلافتوں میں مختلف اصحاب رسول کو قتل کیا گیا، مثلا خالد بن ولید کے ہاتھوں، مروان کے ہاتھوں کئی صحابی دنیا سے گئے، تو جواز یہ دیتے ہیں کیونکہ وہ اولی الامر کو نہیں مانتے تھے لہذا قتل جائز بنا. اولی الامر کی اطاعت رسول کی اطاعت کے برابر ہے اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے کی اطاعت ویسی ہے بالفرض، دوسرے کی اطاعت بھی ویسی ہے، تیسرے کی اطاعت بھی ویسی ہے، چوتھے پہ تیرا نظریہ کیوں بدل جاتا ہے؟
ہم تیرے ہی نظریے کو مانتے ہیں نا کہ پہلے کی اطاعت اولی الامر کی اطاعت اور اس کی اطاعت رسول کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، دوسرے کی بھی اطاعت ایسی، تیسرے کی بھی اطاعت ایسی. اور اگر اولی الامر کے مقابلے میں آئے گویا رسول کے مقابلے میں آیا، اگر اولی الامر کے مقابلے میں آئے گویا اللہ کے مقابلے میں آیا. تمہارے عقیدے کو لیتے ہیں تو علی کو بھی لوگوں نے چنا تھا، تو علی بھی تو اولی الامر بنے، اور جس نے 70,000 ممبروں سے اولی الامر کو برا بھلا کہا، بتائے مناظرہ نہیں کر رہا، کمپیریٹو مطالعے کی باتیں کر رہا ہوں کہ سوچے اولی الامر ہے نا، میں نظریے اہل سنت پہ بات کر رہا ہوں. تو علی بھی تو اولی الامر تھے، امت نے چنا تھا. تو وہاں پر اگر اولی الامر کو کوئی زکوٰۃ نہ دے، نبی کا بوڑھا صحابی، اسے اس جواز پہ مار دیا جاتا ہے کیونکہ اولی الامر کے مقابلے میں آیا. کہتے ہیں اگر علی کے ہاتھوں میں رسیاں پڑی تو کیا ہوا؟ علی اولی الامر کی بیعت نہیں کر رہے تھے، جواز پیش کر دیا جاتا ہے. اور جو اولی الامر کو 70,000 ممبروں سے بلا بلا کہے، جو اولی الامر کے مقابلے میں آ کے جنگیں لڑے، جو اولی الامر کو برا بھلا کہے، تو وہاں مسلمان کا نظریہ بدل جاتا ہے. اور اسی نظریے کو اگر کنٹینیوسلی لیتے چلو تو پھندا خود مسلمان کے گلے میں پڑتا ہے. پھر مولا کے بعد اولی الامر کون بنا تھا؟ کہتے ہیں امیر شام. امیر شام کے اولی الامر کون بنا تھا؟ ماننا پڑے گا پھر یزید اولی الامر ہے. پھر یزید کے بعد اولی الامر کون ہے؟ یہ بنو عباس، یہ بنو امیہ. اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، ممبر پہ جا کے کہتے تھے کہ ہم امیر المؤمنین ہیں، ہم اولی الامر ہیں. اور پاکستان کی زندہ مثال آپ کے سامنے رکھ دوں، جب پرویز مشرف نے لال مسجد پہ اٹیک کیا تھا تو مسجد کے مولوی کو کہا تھا تو نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وقت کا حاکم اولی الامر ہوتا ہے، مجھے اولی الامر مان بھی رہا ہے اور مجھ سے لڑ بھی رہا ہے. تو یہ تفسیریں خود کرتے ہیں، اپنی تفسیر میں خود بچ جاتے ہیں. تو آج مفتیوں کی تفسیر کے مطابق پاکستان کا اولی الامر کون ہے؟ خان صاحب ہے. اولی الامر جو کرے امت پہ سنت بن جاتا ہے. تو مفتیوں کو کہو کہ اب داڑیاں بھی مڈواؤ، مونچھیں بھی مڈواؤ، کیونکہ تیرا اولی الامر کلین شیو ہے تو تجھے ویسا ہی بننا پڑے گا. ایک ہی فرقہ ہے جو اپنی زکاتیں حکومت کو نہیں دیتا، اپنے اولی الامر کے نمائندے کو دیتا ہے. کیونکہ ہمارا اولی الامر آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا. مخاطب ان سے ہوں جو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ. اب کتاب کافی ہے تو جواب بھی دے. قرآن بھرا ہوا ہے صاحبان عقل کی عقلوں کو روشن کرنے کے لیے. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ بے عقلوں سے بات ہی نہیں کرتا، جن میں سمجھ نہیں، سوچ نہیں، تعصب ہے، ضد ہے، اللہ ان کو شیطان سمجھتا ہے. کبھی کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ حیوان ہیں لیکن حیوان سے بھی بدتر ہیں. حیوان حیوان ہے کیونکہ عقل نہیں، عقل کے ہوتے ہوئے حیوان بنا ہوا ہے. لہم آذان، کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں، آنکھیں تو ہیں پر دیکھتے نہیں. اولئک وقر فی آذانہم. اللہ کہتا ہے بعض لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے ان کے کانوں میں کنکریاں ڈالی گئی ہیں، سنتے ہیں پر انسنی کر دیتے ہیں. یہ دکاندار، یہ لوگ سنتے ہیں کہ کربلا میں کوئی حسین شہید ہوا لیکن انسنی کر دیتے ہیں. مسلمان دیکھتا ہے 3 طرح کے معاشرے میں لوگ جیتے ہیں. ایک وہ لوگ جو بیدار ہیں، اور یہی بیدار لوگ ہیں جن کی وجہ سے دن بدن آپ کے مجموع میں اضافہ ہوگا. اگر معاشرے کا بیدار طبقہ نہ ہوتا، کوئی شیعہ نہ بنتا، کوئی مکتب اہل بیت میں نہ آتا. تو اگر پہلے آپ جلوس نکال دیتے 100 تھے، اگلے سال 200، پھر 300، پھر 400، یہ سمندر بڑھتا جاتا ہے. یہ وہ بیدار طبقہ ہے جو سوچتا ہے، جو غور کرتا ہے، جو فکر کرتا ہے. ایک طبقہ ہے غافل طبقہ. بیدار طبقہ، غافل طبقہ.
غافل طبقہ کہتا ہے میرا نہ جائے، سنی پیدا ہوا کہتا ہے میں سنی ہوں، شیعہ پیدا ہوا کہتا ہے میں شیعہ ہوں. اس کا لینا دینا دین سے ہے ہی نہیں. یہ سال میں ایک عید نماز پڑھ لیتا ہے، ہفتے میں ایک جمعہ پڑھتا ہے، کبھی میلاد النبی میں چلا گیا، کبھی محرم آتا ہے تو 10 دن مجلس میں سن کے گھر چلا جاتا ہے. اسے لینا دینا نہیں کہ دین کیا ہے، مکتب کیا ہے. یہ اسمن رسمن مسلم ہوتا ہے لیکن سیکولر زندگی گزارتا ہے، لبرل زندگی گزارتا ہے. محرم آتا ہے تو کالے کپڑے پہنتا ہے، اور جب بیٹی کی شادی کرواتا ہے تو بے حیائی کرتا ہے. محرم آتا ہے تو نوحہ پڑھتا ہے، لیکن جب شادیاں کرواتا ہے تو گانے بجا کر ڈانس بھی کرتا ہے. یہ وہ غافل طبقہ ہے جس کا مذہب سے لینا دینا نہیں ہے، جو ذہنی طور پر ذہنی غلام ہے. مولا فرماتے ہیں زنجیروں کی غلامی سے زیادہ ذہنی غلامی خطرناک ہے، اور معاشرے کا 60% طبقہ اس غلامی میں مبتلا ہے. یہ طبقہ ہر زمانے میں تھا، مولا علی کے زمانے میں تھا، بھیڑ بکریوں کی طرح جس نے جس کی بیعت کی اس کے پیچھے چل پڑا. اس نے سوچا نہیں کہ علی کے ہوتے ہوئے، حسین کے ہوتے ہوئے، حسن کے ہوتے ہوئے، زین العابدین کے ہوتے ہوئے میں کن کے دروں پہ جا رہا ہوں. یہ غافل طبقہ، یہ سویا ہوا طبقہ، اور سب سے زیادہ جس طبقے نے دین کو نقصان دیا ہے یہ وہ غفلت والا طبقہ تھا. یہ سویا ہوا طبقہ تھا. یہ شیعہ میں ہے، یہ سنی میں ہے، یہ بریلوی میں ہے، یہ اہل حدیث میں ہے. یہ ہر مسلمان کے مذہب میں یہ طبقہ موجود ہے جس کا صبح سے شام تک کام ہے اپنا کاروبار کرنا، رات کو گھر چلے جانا. اس کا لینا دینا نہیں ہے. کتنے مسلمان من رہے ہیں، دین کہاں کہاں پہ تباہ ہو رہا ہے، معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے. ان چیزوں سے اس کا لینا دینا نہیں ہے. ایسے طبقے سے اہل بیت نے بیزاری کی. فرماتے انی سلم لمن سالمکم. میرا ایک خمسہ ہے زیارت عاشورہ پر، سب سے بڑی دعائیں اگر کسی زیارت میں مانگی گئی ہیں وہ زیارت عاشورہ میں. 18 مقامات ہیں جو تم خدا سے مانگتے ہو زیارت عاشورہ میں. اللہم اجعلنی محیای محیا محمد وآل محمد. اے خدا مجھے عطا کر وہ زندگی جو محمد کی تھی اور آل محمد کی تھی، جیسی تو نے محمد اور آل محمد کو دی. مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما. مجھے دنیا میں ایسی زندگی گزار کے جاؤں جیسی رسول گزار کے گئے، اور دنیا سے پردہ پوش ایسے ہو کر جاؤں جیسے رسول اور آل رسول دنیا سے چلے گئے. وہاں پر براعت مانگ، براعت بھی رزق ہے. براعت منکم، اے اہل بیت رسول مجھے براعت عطا کریے. کن سے؟ جنہوں نے آپ پر ظلم کیا. کبھی کہتے ہیں سمعت بذالک فرضیت پہ، جنہوں نے آپ کو مارا، جنہوں نے سنا. یہ جملہ بڑا خطرناک ہے. جنہوں نے آپ کو قتل کیا ان سے براعت، اور ان لوگوں سے مجھے میرے دل میں بیزاری ڈالی جنہوں نے سنا کہ حسین مارے گئے لیکن اس پہ راضی رہے. یہ طبقہ خطرناک، یہ غفلت والا طبقہ ہے جو سنتا ہے دین پامال ہو رہا ہے راضی رہتا ہے. دیکھیے یہ طبقے دو ہیں نا. ایک آدمی ہے جو خود گناہ نہیں کرتا لیکن دوست اس کو شادی میں دعوت دیتا ہے، مکس گیدرنگ میں بدحجابی بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، اور فرعونی گانے اور دجالی سسٹم میں لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں. یہ اس محفل میں بیٹھا ہوتا ہے. یہ فرضیت بے ہے جو گناہ دیکھے اور دیکھ کے راضی ہو جائے. مولا فرماتے ہم اس طبقے سے بھی بیزار ہیں. صرف قتل حسین گناہ نہیں ہے، حسین کا قتل سن کے راضی ہونا بھی گناہ ہے. صرف دین کی پامالی گناہ نہیں ہے، دین اور شریعت کو پامال ہوتے ہوئے دیکھو اور راضی رہو. مولا فرماتی رعا والا طبقہ ہے، اس طبقے سے بھی ہم بیزار ہیں. امام زمانہ ظہور کریں گے، ان تمام طبقوں کو ختم کریں گے. ایک طبقہ باقی رہے گا جو طبقہ بیدار طبقہ ہے، جو مولا کے ظہور کو نفاذ کرنے والا طبقہ ہے. پر راضیت میں جو راضی رہے، گناہ کو دیکھتا رہے اور اس محفل میں بیٹھا رہے. فرماتے یہ کبھی حسینی نہیں بن سکتا. حسینی وہ ہوتا ہے جو خود بھی گناہ نہیں کرتا اور گناہ کی محفل سے حسین کی طرح اٹھ کے چلا جاتا ہے. رسول خدا کی 40 سالہ زندگی یہ عجیب تاریخ رسالت میں ملتا ہے. جس طرح آپ کے شہر میں یہ نچلا شہر کا حصہ، یہ شہر کا اوپر والا حصہ، مثلا ڈی ایچ اے شہر کا اوپر والا حصہ ہے جہاں پہ امیر رہتے ہیں، اور یہ شہر کا مثلا نچلا حصہ ہے جہاں پہ مڈل کلاس رہتے ہیں. تو ظاہر ہے جو امیروں کا علاقہ ہوتا ہے وہاں پہ گناہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں.
وہاں سیکولرزم زیادہ ہوتا ہے، وہاں دین اور بے دینی وہاں پہ برملا نظر آتی ہے۔ فرماتے ہیں 40 سال کا عرصہ نبی کا مکے میں گزرا۔ اس نقطے پہ غور کیجئے گا، مکے کا ایک نچلا حصہ تھا جہاں غریب رہتے تھے، مڈل کلاس، ایک مکے کا اوپر والا حصہ تھا جہاں ابو سفیان جیسے رہتے تھے، جہاں ابو جہل جیسے رہتے تھے، جو مالدار تھے، جو قافلے والے تھے، جو بزنس مین تھے، وہ طبقہ مانتا تھا۔ فرماتے ہیں 40 سال کے عرصے میں رسول ایک دن بھی شہر کے اوپر والے حصے میں نہیں گئے۔ 40 سال کے عرصے میں رسول وہاں نہیں گئے۔ 40 سال کی زندگی اس طبقے میں گزاری جو طبقہ نبی سے ہدایت لینا چاہتا تھا، اور وہی طبقہ تھا جس نے رسول کو مانا تھا، اور وہ طبقہ جو عمرہ کا طبقہ تھا۔ جب نبی فتح مکہ میں آئے تو موت کے خوف سے محمد کا کلمہ پڑھ دیا، اپنے بتوں کو، ایمان کو توڑ دیا۔ یہ کس کی محبت میں آئے تھے؟ محمد کی محبت میں یا جان کی محبت میں؟ جان کی محبت میں نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ تو یہ طبقہ بڑا خطرناک ہے۔ تو جو اس طبقے میں 18 دعائیں ہیں زیارت عاشورہ میں، اے خدا زندگی وہ عطا کر جو محمد اور آل محمد کی زندگی، کیا میری زندگی ایسی ہے؟ اے خدا موت بھی ایسی دینا، دنیا کے جانے کا سفر بھی ایسا طے ہو جیسا محمد اور آل محمد کا تھا۔ صحیح سبت جعفر جیسی زندگی، شہید حسینی جیسی زندگی، آیت اللہ بہجت جیسی زندگی، خمینی جیسی زندگی۔ یہ وہ شہداء ہیں جو مشعل راہ تھے جوانوں کے لیے، کہ وہ جوان جو کہ اس معاشرے میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، گناہ اتنا پھیل چکا ہے، فحشا اتنا پھیل چکا ہے، اور یعنی اتنی پھیل چکی ہے کہ مولانا میں دیندار بنوں تو کیسے بنوں؟ میرے رشتہ داروں میں اگر 5 رشتہ دار ہے، میں چچا مذہبی بنتا ہے، میں ماموں مذہبی بنتا ہے، میں پھوپھیاں مذہبی ہیں، میں کروں تو کیا کروں؟ گویا ایک ریوڑ ہے جو غیر مذہبیوں کا ہے، میں یہاں پہ مذہبی بنوں تو کیسے بنوں؟ میں نے کہا یہی تو کربلائی کی نشانی ہے۔ حسین کے اطراف میں دیکھتے تو سارے بے دین تھے، لیکن 72 تھے جنہوں نے دین کے لیے جانوں کو قربان کر دیا۔ کل ارض کربلا کل یوم عاشورا، ہر زمین کربلا تیرے لیے بن سکتی ہے، اور ہر دن تیرے لیے عاشورہ ہے۔ اب یہ 2 لشکر ہیں، تو کس لشکر میں زندگی گزار رہا ہے؟ حسین کے لشکر میں سختیاں تو ہیں، اس لشکر میں جان دینی پڑتی ہے، بھوک کو برداشت کرنا پڑتا ہے، پیاس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ سفر آسان تو نہیں ہے کہ بندہ 50 کلومیٹر سے سمجھے کہ میں پیدل چلوں تو پیدل چلنا آسان ہے۔ ہم نے زندگی میں ایک مرتبہ نیشاپور سے مشہد پیدل چلے، حالانکہ یہ 200 کلومیٹر یا 150 کلومیٹر کا سفر ہے، 3 دن لگے ہمیں، اور اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ پیدل چلنا کتنا مشکل ہے۔ 3 دن بندہ سفر کرے، پاؤں سوکھ جاتے ہیں انسان کے، اتنا سخت سفر ہے۔ اب تصور کرو بندہ مرد ہوتے ہوئے پیدل چلتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، جسم تھک جاتا ہے، اور یہ سفر زینب نے پیدل کیا۔ یہ آسان تو نہیں ہے۔ سیدہ سکینہ بھائی کوئی مقصد تھا جس کے لیے چل رہے ہیں، قطعاً مقصد یہ نہیں تھا ہم روئیں، رونا ہماری نجات کا باعث ہے۔ ایک مقصد عظیم ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو وہب جب قافلے حسین سے نہ ملا تھا تو مسیحی تھا، لیکن جب اس قافلے میں آ گیا تو حسینی بنا، اپنی شناخت ختم ہو گئی، اب وہ حسینی بنا۔ یہ جب کربلا جاؤ تو شہداء کے نام پڑھو، نام ہی عجیب غریب ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا یہ کیسے حسینی ہے؟ کئی لوگوں کے نام وہی ہیں جو دشمنان اہل بیت کے نام ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ محب اہل بیت نہیں تھے، الگ مکتب تھا، الگ سوچ تھی، لیکن زندگی کے سفر میں، اس بہتے ہوئے زندگی کے بہاؤ میں خدا نے ان کی چھوٹی نہروں کو حسین کے دریا سے ملا دیا۔ کون سی نہر ہے جو دریا سے ملنا نہ چاہے؟ ہر قطرہ چاہتا ہے کہ میں دریا سے مل جاؤں، اور جب قطرے دریا سے مل جاتے ہیں تو قطرہ قطرہ نہیں رہتا، وہ دریا کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو جب تم یہاں بیٹھتے ہو تو لوگ کہتے ہیں آزادار ہے، لیکن جب اس مجلس سے اٹھ کے گھر جاتے ہو تو پھر تیری اپنی پہچان آ جاتی ہے۔ مثلاً یہ عارف ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ غلام علی ہے، یہ پہچان آ جاتی ہے۔ لیکن جب مجمع میں آتے ہو تو لوگ کہتے ہیں حسین ہے،
جاتے لوگ کہتے ہیں زائر ہے، جب حج پہ جاتے لوگ کہتے ہیں حاجی ہے، اپنی پہچان ختم ہو جاتی ہے. یعنی وہاں پہ خدا چند لمحوں کے لیے تجھے اس دریا سے ملا دیتا. اب لوگ تجھے نہیں جانتے، لوگ حسین سے تجھے جانتے ہیں. لوگ مولا کی ذریعے سے تجھے ظاہر سمجھتے ہیں. تو اس سمندر میں آئے مقصد کیا تھا؟ وہب پہلے مسیحی تھا، جب قافلے میں ملا تو حسینی کہلایا. زہیر پہلے عثمانی تھا، لیکن جب حسین سے ملا تو حسینی کہلایا. تو مطلب جب اس قافلے میں آتے جاؤ تو اس رنگ کو اپنے اوپر اتنا نافذ کر لو کہ جب اس مجلس سے اٹھ کر جاؤ تو پھر بھی حسینی باقی رہو. زندہ انشاءاللہ براءت اور ولایت کے فلسفے کو میں کل بیان کروں گا کہ یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے مفاہیم ہیں. حسینیت لفظ نہیں ہے، حسینیت ایک سسٹم کا نام ہے. تو میں نے سوال کیا کہ مولا علی کے زمانے میں کتنے شیعہ تھے؟ انگلیوں پہ گن سکتے ہو، اتنے کم شیعہ تھے. اب آتا امام حسن کا زمانہ. یہ اہل بیت شیعت کی تربیت کرتے گئے. ایک وقت ہے کہ امام زندان میں ہے 14 سال، لیکن شیعہ اپنے مولا کو بچانے کے لیے قیام نہیں کرتے، ریولیشن بپا نہیں کرتے کہ ہمیں مولا کو بچانا ہے. لیکن مولا پھر بھی تربیت کرتے جا رہے ہیں. یعنی شیعہ اس زمانے میں پہلی کلاس میں تھا، مولا حسن اس کو دوسری کلاس تک لے کر آئے، امام حسین اس کو تیسری کلاس تک لے کر آئے. میرے چوتھے امام کا سب سے بڑا کام یہ تھا، سب سے زیادہ جس امام نے غلام خریدے وہ مولا زین العابدین. تاریخ میں عدد ملتا ہے 20,000 کے قریب غلام خریدے اور غلاموں کو آزاد کیا. کہا یہ خریدتے کیوں تھے؟ کہا تجھے سمجھ نہیں آتی کہ شیعہ 100 200 300 400 کے قریب شیعہ، چھوٹے چھوٹے جتنے قیام ہوئے، جناب زید کا قیام ہوا، مختلف ہوئے، تمام تر کو شہید کر دیا گیا کیونکہ تعداد اتنی نہیں تھی. جب اٹھتے تھے تو فوراً اس قیام کو بجھا دیا جاتا تھا. تو فرماتے امام نے غلام خریدے. اور پھر دیکھو کہ جب 5ویں امام درس دیتے ہیں، 6ویں امام منبر پہ جا کے شیعت کو لوگوں کو درس دیتے ہیں، تو مولا کا مجمع لکھنے والا تھا. علی المرتضیٰ جب خطبہ دیتے ہیں تو چند لوگ مسجد میں، اور اسی مولا کا فرزند 6واں امام جب مسجد میں خطبہ دیتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں شاگرد تھے. کہ یہ اچانک سے 1000 کہاں سے بنے؟ کہ یہ وہی غلام تھے جسے چوتھے امام نے خرید کے آزاد کر دیا. تبلیغ کا ذریعہ بڑے ذرائع سے انہوں نے تربیت یافتہ شیعہ چوتھے امام کے زمانے سے بننا شروع ہوا. تربیت یافتہ شیعہ، یہ تربیت آہستہ آہستہ جناب مختار کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک آپ پڑھے کہ کتنے فیضز آتے ہیں جناب مختار کی زندگی میں. اس زمانے میں شیعہ اتنا پختہ نہیں تھا کہ مولا علی کے لشکر جنگ صفین میں جتنے لوگ تھے 95% لوگ وہ تھے جو پہلی 2 خلافتوں کو مانتے تھے اور پھر مولا علی کو مانتے تھے. مثلا تیسرے کو نہیں مانتے تھے. کافی خلافات تھے مسلمانوں میں، لیکن جاتے جاتے اہل بیت شیعت کو خالص کرتے ہوئے. ورنہ جناب مختار کے قیام کے بعد ایک فرقہ بنا کیسانیہ. کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد ابن حنفیہ امام ہے، یہاں تک کہ لوگ جناب محمد حنفیہ کو امام مہدی سمجھنے لگے. یہ عقیدہ تھا کہ یہ غیب میں چلے گئے اور بعد میں ظہور کریں گے. تو شیعت اتنی متفرق تھی، اس شیعت کو امام پاک کرتے گئے، یہاں تک کہ 6ویں امام کا زمانہ آیا. یہ شیعت کے لیے گولڈن ٹائم تھا، سنہری ٹائم تھا، جس میں امام نے خالص شیعہ بنانا شروع کیا. لیکن ابھی تک ان کے وجود میں جذبہ قربانی پیدا نہیں ہوا تھا کہ جب یہی شیعہ ہزاروں کی تعداد میں آتے 6ویں امام کہتے مولا آپ قیام کریے، اب اتنے شیعہ ہیں. امام فرماتے ہیں اگر میرے پاس 25 بھی ایسے ہوتے جیسے میرے دادا حسین کے پاس تھے تو ہم تلوار کھانے کے لیے تیار ہو جاتے. مطلب شیعہ تو ہو پر ابھی تک جذبہ قربانی پیدا نہیں ہوا. اور کرتے کرتے 11ویں امام کا زمانہ، غیبت صغرا کا زمانہ، غیبت کبرا کا زمانہ، وہ شیعہ جو ہزاروں میں تھے وہ ملینز میں بنے. اس وقت
دنیا میں ملین کی 400 ملین لوگ کہتے ہیں اتنے شیعہ دنیا میں بن چکے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ حسین بلا رہے تھے حل من ناصر ینصرنا. 70 سے 100 لوگ حسین کے لشکر میں تھے، کوئی آنا نہیں چاہتا تھا. اور اہل بیت نے تربیت کر کے ایسے شیعہ بنائے کہ امام نہیں، اس امام کا ایک ادنا سا غلام خمینی جب بلا رہا تھا، تقریباً 25 ملین لوگ ان کے کہنے پہ بازاروں میں آ گئے. یہ اب شیعہ بالغ ہو چکا تھا، اپنا بچپنا گزار کے سن بلوغ تک پہنچ چکا تھا. اسے سمجھ آ گئی تھی کہ کربلا کی قربانی کا مقصد کیا ہے. کہ ڈاکٹر اسرار کہتا جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ سامنے ٹینکیں کھڑی ہیں، بندوقیں کھڑی ہیں، مارنے والے کھڑے ہیں، لیکن ایرانی عورتوں نے اپنے 6 مہینے کے بچوں کو سینے سے لگا کر میدان میں کھڑی تھی، کہتے میں سمجھ گیا کہ یہ عورتیں کربلا کا فلسفہ سمجھ چکی ہیں. یہ قربانی کا جذبہ اس زمانے میں نہیں تھا، آج کی شیعت میں یہ قربانی کا جذبہ ہے. اور دشمن اسی جذبے کو روندنا چاہتا ہے. دشمن آپ کی مجالس کو رسم بنانا چاہتا ہے. علماء فرماتے خبردار یہ رسم نہیں ہے، یہ عبادت ہے. اسے رسم سمجھ کے نہ منایا کرو، اسے عبادت سمجھ کے منایا کرو. کیونکہ اگر عبادت سمجھ کے مناؤ گے تو امام زمانہ کے ظہور سے ملو گے، لیکن رسمیں سمجھ کے مناؤ گے تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو آج مسیحیت کا حال ہے. حسین اسی حال کو بیدار بنانا چاہتے تھے. جذبہ قربانی، یہ پیدل چلنا، یہ ایثار کا جذبہ. کئی ماں نے اپنے بچے قربان کر دیے. اتنی سختی آئیں، شیعوں نے کبھی ہاتھ کٹوائے، کبھی خون دیے، جلوسوں میں بم بلاسٹ ہوئے. ایک نوجوان گھبرایا تو مولانا ہمیں اتنا مارا جا رہا ہے. 400 کے قریب نوجوانوں کی قبریں موصل کی یونیورسٹی کی زمینوں سے ملی. 400 کے قریب جب داعش نے حملہ کیا 400 جوانوں کو زندہ درگور کر دیا. جتنا خون اس زمین پر شیعت کا بہا ہے شاید مسلمانوں میں کسی امت کا بہا. سعودی عرب کا ڈرائیور ماں کے سامنے اس کے 4 سالہ بچے کا گلا کاٹ دیتا ہے. کس جرم میں؟ کیونکہ وہ حسین کا چاہنے والا تھا. یہ بغض ہے ان کے دلوں میں، وہی بغض جو بنو امیہ کے دل میں تھا. آج وہی کیا جا رہا ہے نا جو یزید نے کربلا میں حسین کے ساتھ کیا تھا. لیکن یہ بات بھی فخر کی ہے کہ ہمیں حسین کی نسبت سے مارا جا رہا ہے، ہمیں اہل بیت کی نسبت سے مارا جا رہا ہے. لیکن اتنا مارنے کے باوجود بھی دن بدن تم طاقتور ہو رہے ہو تو یقین کر لو کوئی امام ہے جو پردے غیب سے تجھے دعائیں دے رہے. امام کا خط تھا نا کہ میرے شیعوں کو کہہ دو کہ ہم تیرے احوال سے غافل نہیں ہیں. کبھی یہ مت سمجھنا تیرے اوپر مصیبت آتی ہے تو قرضدار بن جاتا ہے تو ہم تجھے دیکھ نہیں رہے. اے میرے چاہنے والے میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور تیرے لیے دعا کرتا ہوں. میری دعا ہے جو تیرے دل کو اطمینان دیتی ہے، میری دعا ہے جو تجھے یہ حوصلہ دیتی ہے تو دنیا میں چل پاتا ہے. تو عزیز اس مولا کے ظہور سے ملنا ہے اور عزاداریوں کو بامقصد طریقے سے منانا ہے. یہ شور شرابہ نہیں ہے، یہ ایک ہدف ہے، یہ دکھاوا نہیں ہے، یہ عبادت ہے. تو عبادت پاکیزگی سے، عبادت اخلاق سے، عبادت مروت کے طریقے سے منائی جاتی ہے. عبادت میں نظم ہوتا ہے، عبادت میں ضبط ہوتا ہے. نظم و ضبط کے ساتھ چلیے تاکہ دنیا کے لیے مثال بنے. جس طرح حسین دنیا کے لیے مثال ہیں اسی طرح حسینی دنیا کے لیے مثال ہوں. صلوات پڑھے محمد والا. اور وہ مولا جو پردے غیب میں ہیں فرماتے ہم تیری ہر مجلس میں آتے ہیں. مجلس 5 لوگوں کی گھر میں بھی کرو یا 1000 کا مجمع بھی ہو، ہم آتے ہیں لیکن تیرے خلوص کو خریدتے ہیں، شوبازیوں کو نہیں، خلوص کو. مجلس کرو تو حسین کے لیے. ایک عالم دین کس دنیا سے جانے کے بعد کسی کے خواب میں آیا کہ عالم یہ بتاؤ آخرت میں تجھے کام کیا آیا؟
کہتا جیسے مرا تو منکر و نکیر نے پوچھا کیا لائے؟ کہتا میں نے کہا میں نے اتنی مجلسیں پڑھی، جواب ملا ان مجلسوں سے تجھے شہرت ملی، وہ لاؤ جو اللہ کے لیے کیا، خالص ہو، صرف پروردگار عالم کی۔ اس نے کہا میں نے اتنی کتابیں لکھی کہ کتابوں سے بھی شہرت ملی، کوئی ایسی چیز لاؤ جو خالص ہو۔ میں نے بہت سوچا، آخر میں مجھے یاد آیا ایک بوڑھی خاتون نے مجھے کہا تھا کہ میں غریب ہوں، میرا دل ہے کہ آپ میرے گھر میں آ کے مجلس پڑھیں۔ میں نے کہا بوڑھی خاتون میرے پاس وقت نہیں ہے، بہت بزی رہتا ہوں۔ کہ جو بھی وقت آپ دو، کہ رات کے 2:30-3 بجے میرے پاس وقت ملتا ہے، کہ کوئی وقت نہیں، آپ میرے گھر آ جائیے، 20 منٹ 30 منٹ ذکر اہل بیت کریے، پھر چلے جائیے۔ کہتا ہے میں جو ہزاروں مجموعوں میں پڑھتا تھا، ایک دن اس بوڑھی خاتون کے گھر گیا، کیا دیکھا 4-5 مومن ہیں اور 4-5 مستورات ہیں، کرسی لگائی ہوئی ہے، کہ مجلس پڑھی ہے۔ کہتا جب میں نے وہاں مجلس پڑھی اور جب مولا حسین کے مسائل پڑھنے لگا، لوگ تو 8-10 تھے پر لگ ایسے رہا تھا در و دیوار حسین پر گرنے کا۔ آخرت میں وہی مجلس میرے کام آئی کہ یہ جو تم نے خلوص سے دل سے پڑھی تھی، اللہ کے لیے پڑھی تھی، تو اگر آنسو خلوص سے بہے، اگر ماتم خلوص سے کیا جائے، اگر حسین کا ذکر خلوص سے کیا جائے، تو فرمایا اس کا خریدار کوئی اور نہیں، جناب سیدہ ہے۔ فخر کرو آج بی بی کی زبان پہ تیرا نام ہے۔ ایک مومن رضادار ہمیشہ مولا حسین کی مجلس کرواتا، غریب ہو گیا، مال نہ بچا، بیوی کو کہا کچھ بھی نہیں، اب کروں تو حسین کی مجلس کیسے کروں؟ کا کوئی سونے کا کنگن، کوئی سونے کی بالی کا کچھ بھی نہیں بچا۔ اپنی زوجہ کو کہا کہ اگر راضی ہو جاؤ تو ایک طریقہ ہے جس سے ہم حسین کی مجلس، 10 دن مجلس اخراجات ہیں۔ بیوی نے کہا جو بھی ہو اپنا، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا نہیں تیری رضایت ضروری ہے۔ کہا ایسی کون سی بات ہے جس میں میری رضایت ضروری ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں ایک جوان بیٹا دیا، غلاموں کا زمانہ تھا، بردہ فروشوں کی بازاریں لگتی تھیں، کہ اگر تو راضی ہو جائے اسے بیچ کے آ جا۔ ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ۔ کہتا تھوڑی دیر کے لیے ماں چپ ہو گئی، میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے کہا پوچھ رہا ہوں ناراض کیوں ہو رہی ہے؟ واجب تو نہیں ہے، اگر کہو گی نہیں تو نہیں بیچے، کہ میں ایک مشورہ دے رہا ہوں۔ کہتی نہیں اس بات پہ نہیں رو رہی، رو اس بات پہ رہی ہوں کہ جب بھی سیدہ زینب کی مصیبت سنتی تھی، ہوتا ہے بندہ جب علی اکبر کے مصائب سنتا ہے، جب علی اصغر کے مصائب سنتا ہے تو رو رو کر جوش میں کہتا مولا اگر میں کربلا میں ہوتا اپنا بچہ دیتا۔ کہتا میں بھی جب سنتی تھی سیدہ زینب اتنا ظلم ورو کے کہتی تھی بی بی زینب اگر میں کربلا میں ہوتی پہلا اپنے بچے کو شہید کرتی۔ کہ آج تم نے بیچنے کی بات کی، میں سوچ رہی تھی کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے۔ یا علی کہنا آسان ہے، علی جیسی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ یہ مشکل سفر ہے، یہ کانٹوں کا سفر ہے، یہ سختیوں کا سفر ہے، لیکن سختیوں کے باوجود اس میں قلبی راحت ہے، بندہ مطمئن رہتا ہے میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں۔ کہا اب امتحان کا وقت ہے، لے جا، منع نہیں کروں گی۔ بیٹے کو تیار کیا، ظاہر ہے بردہ فروش کی بازار میں غلام کو دیکھا جاتا تھا، اچھا لباس پہنایا، لا کر غلاموں کی بازار میں کھڑا کر دیا۔ غلاموں کی بازار کے اصول تھے، غلام وہ اچھا بکتا تھا جو جسمانی طور پہ طاقتور ہو، کیونکہ سختی والے کام لیے جاتے تھے، کھیتی باڑی گھر کے کام، لیکن 14 سال کا بچہ، بدن دبلا پتلا سا، اس نے جو رقم سوچی تھی کوئی بھی وہ قیمت نہیں لگا رہا تھا، بہت کم قیمت، یہ 14 سال کا، یہ ہمارے کس کام کے، اسے تو کھلانا پڑے گا، اسے تو پالنا پڑے گا، ہم نہیں خریدتے۔ کہتے شام ہو گئی، مایوس ہوا، میں نے کہا مولا میں نے اپنا وظیفہ پورا کیا، کنجی کمائی یہ بچہ تھا،
مولا وہ بھی آپ کی راہ میں دینے آیا تھا، اب کوئی خرید نہیں رہا، قصور میرا تو نہیں ہے۔ کہتا اتنے میں عربی لباس میں گھوڑے سوار دوڑتا ہوا، چہرے پہ نقاب لگا ہوا تھا، میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جو رقم میں نے سوچی تھی وہی رقم اس نے میرے ہاتھ پہ رکھی، بتانا بھی نہیں پڑا، میرے بیٹے کو لیا اور چلا گیا۔ دکھ بھی تھا، بیٹا دے کر آیا ہوں، خوشی تھی، حسین کی راہ میں دے کر آیا ہوں۔ گھر آیا، بیوی کو کہا جو سوچا تھا وہی ملا ہے، کہ کل سے محرم کا چاند ہے اور حسین کا فرش ازا بچھائیں۔ پہلا دن گزرا، مولا کا ماتم کیا، بڑا گریہ ہوا، مومنوں کو نظر و نیاز کھلایا۔ دوسرا دن، تیسرا دن، یہاں تک کہ 6 دن گزر گئے۔ کہتے رات کو سو رہا تھا، اچانک اسے رونے کی آواز آئی۔ شوہر نیند سے اٹھا، کیا دیکھا؟ بیوی کسی کونے میں زار و قطار بیٹھ کر رو رہی ہے۔ اٹھا دلاسا دیا، کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا بیٹا یاد آیا۔ کہا پچھتاوا ہے حسین کی راہ؟ کہ نہیں پچھتا نہیں رہی، بیٹا ہے، ماں ہوں، دل میں خیال آتا ہے پتہ نہیں مالک کیسا ملا ہوگا، کھانا دیا ہوگا کہ نہیں، لباس دیا ہوگا کہ نہیں، صحیح بستر دیا ہوگا کہ نہیں۔ اب ماں نے جیسے بتانا شروع کی، یہ بھی تو باپ تھا نا، اس نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کہ اتنے میں گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے جیسے دروازہ کھولا، جوان بیٹا دروازے پہ دیکھا، دوڑا دوڑا آیا اور باپ کے سینے سے لگایا، ماں کے سینے سے لگایا۔ اب یہاں پہ فرق دیکھنا، بیدار شیعہ کا اور غافل مسلم کا۔ اس نے فوراً بیٹے کو سینے سے جدا کیا کہ میرے لال، میں نے مجلس حلال کے پیسے سے کروائی ہے، کہیں مالک کو چھوڑ کے بھاگ کے تو نہیں کہ میرا حسین مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ ذکر حلال کی کمائی سے ہوتا ہے، محنت کی کمائی سے ہوتا ہے۔ کہ میرے لال میں راضی نہیں اگر تو چھوڑ کر، میری 6 مجلسیں ضائع ہو جائیں گی۔ کہ بابا مجھے بھی پتا تھا آپ نے کیوں بیچا ہے، میں مر جاؤں گا لیکن آپ کی توہین نہیں ہونے دوں گا۔ کہ پھر تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہ بابا آج ہی کی رات تھی، ماں کی بڑی یاد آئی، میں اٹھ کے رو رہا تھا، میرا مالک میرے پاس آیا۔ کہ بابا پہلے دن سے کوئی کام نہیں کروایا، گھر میں ایسے رکھا جیسے مہمان کو رکھا جاتا ہے۔ مجھے کہا کہ میرے لال رو کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ماں کی یاد آئی۔ اچھا ماں باپ تجھ سے پیار کرتے تھے؟ کہ بہت پیار کرتے تھے، اکلوتا بیٹا ہوں، آقا پیار کیوں نہیں کریں گے؟ کہ اتنا پیار کرتے تھے، جو پیار کرتے ہیں وہ بیٹوں کو بیچتے تو نہیں ہیں، جو پیار کرتے ہیں وہ غلاموں کی بازار میں پیسوں کے لیے بیٹوں کو بیچتے تو نہیں ہیں۔ کہ میں نے کہا آقا آپ سچ کہہ رہے ہیں، جو پیار کرتے ہیں اپنی اولادوں کو بیچا نہیں کرتے، بس ایک مسئلہ یہ ہے مجھ سے پیار کرتے ہیں پر حسین سے زیادہ کرتے ہیں۔ مجھ سے پیار میری ماں کرتی ہے لیکن سیدہ زینب سے زیادہ کرتی ہے۔ کہ اتنا کہنا تھا، میرے آقا نے کہا کہ مجھ سے بہتر کون جانے گا بیٹوں کی جدائی کا واقعہ۔ کہ اٹھو جلدی کرو، اپنے گھر چلے جاؤ۔ میں نے کہا جب بابا پوچھے، اماں پوچھے تیرے مالک نے تجھے چھوڑا کیوں؟ کہ بس انہیں اتنا کہنا جس حسین کی راہ میں بیچا تھا اسی حسین نے تجھے آزاد کیا۔ یہ ہدف زندگی ہے۔ مجلسوں میں آؤ، اپنی ذات کو حسین کی دربار میں بیچ دو۔ اب تیرا نہ رہے، تیرا سب کچھ حسین ابن علی کا بن جائے۔ اے جوان آنکھیں تیری نہ ہوں، یہ آنکھیں حسین کی دربار کی غلام بن جائیں۔ یہ آنکھیں وہ دیکھیں جو حسین چاہے، زبان وہ بولے جو مولا چاہے، کان وہ سنے جو مولا چاہے۔ جب جسم ایسا بن جائے گا تو پھر مولا حسین بھی ایسے جسموں پہ سلام کرتے ہیں۔ آئیے دلوں کو کربلا لے کر چلیں۔ وہ جو شیعہ نہیں تھے آج ہر مجلس میں تو ان پہ سلام کر رہا ہے، کیونکہ زہیر نے خود کو حسین کے حوالے کیا، سعید نے خود کو حسین کے حوالے کیا، وہب نے خود کو حسین کے حوالے کیا۔ جب ان کے بن جاتے ہو تو زمین و آسمان کے ملائک تیرے اوپر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ سب مل کے اپنے آقا کو سلام کریں۔ السلام علی
حسین کی صدا بلند وعلی اصحاب آواز کم بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی سب مل کے سلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ محرم کے مہینے میں آپ نے ہر حسان کا نوحہ سنا آج حسین کا نوحہ سنو نوحہ امام زمانہ نے پڑھا زیارت ناہیہ نوحہ امام زمانہ دیکھو اپنے دادا کے مصائب کو کس طرح یاد کرتے ہیں فرمایا ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے اے مومن تو مہینے میرے دادا پہ روتا ہے لیکن میں پورا سال خون کے آنسو روتا اے مومن تو سن کے روتا ہے لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم میری سکینہ کو تماچے مارتا رہا میرا سلام ہے امام زمانہ کا سلام ہے فرمایا میرا سلام ہے ان رخساروں پر جن کا رنگ بدلتا رہا یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ فرمایا بدلتا رہا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ لیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ لیا اگلا سلام سے بھی کر دوبارہ سلام فرمایا میرا سلام خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھری مار رہا تھا میرا سلام کربلا کی میری ان پھوپھیوں وہ جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے باندھے گئے تھے میرا سلام کربلا کے اس شہید پہ وہ جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹ گیا کبھی فرمایا شیرو جب بھی میرے ظہور کی دعا کرو خدا کو دعا سے ضرور دیا کرو میری پھوپھی زینب کا دوسرا میری 4 سال
سکینہ بڑی مظلوم ہو گئی یہ مصیبت آج سنی ہے لیکن آج پھر سن لیں اکثر ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بی بی زینب ثانیہ زہرا ثانیہ خدیجۃ الکبریٰ اگر کربلا میں کوئی ثانیہ زہرا ہے تو وہ سکینہ مصیبتیں بڑی ملتی ہیں بی بی سکینہ کل بی بی زینب کو بتاؤں گا کیسے ثانیہ خدیجۃ الکبریٰ جناب زہرا بھی بابا کے بعد زیادہ زندہ رہے سکینہ بھی مولا حسین کے بعد زیادہ زندہ رہے جناب زہرا بھی بابا کے بعد مسلمانوں نے آگ کا دروازہ گرا اور کسی ظالم نے تابیا نہ مارا جناب سکینہ بھی بابا کے جانے کے بعد او شمر نے تنہیں تماتے مارے تنہیں تابیا بی بی زہرا بھی رات میں دفن ہوئی سکینہ بھی رات کے اندھیرے میں دفن کیا گیا جناب زہرا کو جب مولا علی سنتے رہے تھے وہ تھانے مار مار کے رونے لگے رو کر کہنے لگے ابھی تک میں نے ٹوٹی ہوئی بسریاں نہیں دیکھی تھی امام سجاد بھی زندان شام ہے وہ جب غسل آنے کا مولا قمیص اتارو فرمایا قمیص اتارا وہ بدن پہ زخم رہے جار سکرا بھی شانے بہرا ایک اور مصیبت بھی سن جناب زہرا کی کمر جوانی میں جھک گئی دنیا نے کوئی جوان عورت نہیں دیکھی جس کی کمر جوانی میں جھک گئی ہو اور جناب سکینہ کی کمر بچپن میں جھک گئے تھے اور جناب زہرا کے بال جوانی میں زبان ہو گئے سکینہ کے بال بچپن ہدایت کے دن میں مولا حسین جب بھی نماز پڑھتے تھے واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے مستحب نماز گھر میں پڑھتے تھے کسی نے کہا مولا مستحب نماز بھی مسجد میں پڑھا کر فرماتے تھے نہیں مستحب نماز میں گھر میں پڑھتا ہوں کیونکہ گھر میں سکینہ میرا انتظار کرتی ہے یہ بچی دو مصلی بچاتی تھی ایک مصلی ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے بچی کی عادت تھی شب عاشورا سکینہ نے دو مصلی بچائے پہلی محرم سے 10 دن سکینہ نے 2 مصلی بچائے تھے لیکن روایت کے دن میں ہے جب شام غریب آ گئی اور نماز عصر کا وقت ہوا سکینہ نے خیمے میں 2 مصلی بچائے ایک مصلی اپنے لیے ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے لیکن بابا کیسے آتا ہے بچی کو کون سمجھاتا سکینہ بابا کبھی نہیں آتا ننے سے مصلی پہ بیٹھی اپنے ہاتھوں کو بلند کیا رو کے کہنے لگی میرے اللہ میرے پردے سے بابا کی خیر ہو او میرے اللہ بس ایک بار مجھے میرا بابا دکھا اچانک سکینہ کو کسی کے چلنے کی آواز آئی دوڑی دوڑی باہر گئے شاید میرا بابا آ گیا اللہ یہ منظر کسی بچی کو نہ دکھا سنو گے سکینہ نے کیا دیکھا ایک مرتبہ دیکھا شمر ہے ہاتھ میں تالیاں لیے ملول
بچی توڑی ملو نے سکینہ کو دیکھا، پہلا سوال کیا سکینہ کس کا انتظار کر رہی؟ رو کے کہنے لگی بڑی دیر ہو گئی میرا بابا نہیں آیا۔ ملو کہتے سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہے؟ رو کے کہتی ہے میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، او سیدو مجھے معاف کر دینا، امام زمانہ اگر مجلس میں میرا تصور ہے روایت کے جملے شاید بچی نے بابا سے پیار بھری کچھ باتیں کی، بابا کا سر گود میں لیا، رو کے کہنے لگی او میرے غریب بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، او میرے تھکے ہوئے بابا، بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، عباس کے بعد تو نے اٹھایا، او اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، او لاشوں کو اٹھا کر تھک جانے والے میرے بابا، او بابا 4 برات تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، او آج آنا، او میرے سینے پہ سونا، بچی بابا سے پیار کر رہی تھی، یا شمرا کے بڑا بچی سے بابا کا سر چھنا، اتنا زور سے دماتے مارے، او سکینہ بے ہوش ہو گئے۔ زینب ڈھونڈ رہی ہے کہاں حسین کی امانت، جب خیمے میں پہنچی کیا دیکھا 4 سالہ بچی زمین کربلا پہ پڑی ہے، کانوں سے خون جاری ہے، رخساروں پہ نیلے نشان ہے، شاید زینب اتنا روئی سکینہ ہوش میں آ گئی۔ مدینی مومنوں میرے سوال کا جواب دینا، جب بچی کی آنکھیں کھلی ہوں گی پہلا سوال کیا کیا؟ کیا بچی نے یہ کہا ہوگا پپی اماں شمر نے میرے درد او پپی اماں ملوں نے مجھے تماچے مارے، او پپی اماں میرا بابا مار گیا، لیکن روایت کے جملے بچی نے یہ نہیں پوچھا، او میری ماں بہنوں جو مجلس میں آئی ادھر سے سنا، جیسے بچی کی آنکھیں کھلی بابا کا سوال نہیں کیا، اپنے دلوں کا سوال نہیں کیا، جیسے نگاہ زینب پہ پڑی پہلا سوال کیا پپی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے دل لگا، ارے میری چادر بھی لگا، کبھی مجلس میں بے پردہ ہو کر الظالمین۔ اے خدا تجھے حسین کی یتیم بچی کا واسطہ، تجھے زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ، تجھے اصغر کی کٹی ہوئی گردن کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شریک فرما، قبر و قیامت میں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما، امام زمانہ کی حقیقی اعوان و انصار میں شریک فرما، اے خدا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس مجلس کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ان گنہگار آنکھوں کو فرزند زہرا امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، اے خدا جو زیارات کے متمنی انہیں
نصیب فرما، یہ گریہ یہ ذکر اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ